السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 62 ہے. منہیات اسلام میں دو چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ جو چیزیں منع کی گئی ہیں ان کے بارے میں یا جن چیزوں کی مذمت کی گئی ہے ان کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں. آج انشاءاللہ ہم 3 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ کسی کو حقیر جاننا، اور دوسرا جو ہے یہ جو ہم کسی سے بات چھوڑ دیتے ہیں، ترک کلام، اور تیسری جو ہے وہ بدنگاہی. ان تینوں پہ ہم بات کریں گے. دیکھیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، رواہ مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کا ناحق یا کسی مسلمان کا خون کیا جائے. پھر دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس کے مال کو ہڑپ لیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو جو ہے اس کی عزت سے کھیلا جائے، یعنی اس کو حقیر جانا جائے. یقینی بات ہے کہ کسی بھی آدمی کو حقیر جاننے کی جو بھی وجوہات ہوتی ہیں، ایک آدمی اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، دوسرے کو غریب سمجھتا ہے، اپنے کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، دوسرے کو جو کم پڑھا لکھا سمجھتا ہے، اپنے کو معاشرے میں عزت والا جانتا ہے، دوسرے کو معاشرے میں ذلت والا جانتا ہے. جتنی بھی وجوہات ہیں اس بنیاد پر جب ایک آدمی کسی کو حقیر جانتا ہے تو یہ بداخلاقی میں سے بری بداخلاقی ہے. اور اس کے پہلے بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں چونکہ اس کا تعلق بندوں سے ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ بندوں سے. اللہ کے بندے کے بارے میں ایک آدمی غلط رائے رکھتا ہے. اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کو ہم حقیر جان رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بہت ہی نیک آدمی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے غبار آلودہ، یعنی دیکھنے میں خستہ حالت کپڑے جو ہے وہ بہت ہی معمولی قسم کے، لیکن اتنے اللہ کے نزدیک بزرگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رب عاشف مدفون بالابواب، کہ اگر کسی کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں تو اس کو دھتکار دیا جاتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ سے وہ کسی چیز کی قسم کھا لے کہ پروردگار عالم ایسا فرما دیجئے، ایسا کر دیجئے، تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں وہ اتنے معتبر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، وہ کر دیتا ہے. تو کسی کو حقیر جاننے سے منع کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ جس کو ہم حقیر جان رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت ہی کیا ہے بلند ہو. اس وجہ سے بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز پر ہم اپنے آپ پہ ناز کر رہے ہیں وہ ہماری خود کی نہیں ہے. مطلب علم ہے تو بھی ہمارا خود کا نہیں ہے، دولت ہے تو بھی ہماری خود کی نہیں ہے، خوبصورتی ہے وہ بھی ہماری خود کی نہیں ہے. تو ہماری کوئی خود کی چیز نہیں ہے جس کو ہم بڑا جان کر سامنے والے کو کیا سمجھ رہے ہیں، چھوٹا سمجھ رہے ہیں. لہذا اس سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، میں آدم کی اولاد میں کا سردار ہوں، لیکن میں یہ بات تم سے فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بڑا جانے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے طور پر بڑا بننا، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس بات کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی. غالباً آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا کہ جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو 2 لوگ ساتھ میں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابھی مدینہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، کچھ لوگ جانتے تھے. تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی نبی جان رہے تھے اور ملاقات کر کے چلے جا رہے تھے.
उस वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे मालूम हो कि मैं बड़ा हूं। मौखानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं इस पर ये कि कम से कम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ही बताना चाहिए था लोगों को कि साहब इनसे मुलाकात करो। तो इतना मुलाकात का जोर था कि उनको ये हुआ कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ होगी इस वक्त, अगर साहिब को थक कर आए हुए हैं, 8 दिन का सफर करके आया है बंदा, और अगर उसके वक्त इस वक्त मुलाकात का सिलसिला ऐसे शुरू कर देंगे तो तकलीफ है। तो बड़ों के साथ सिर्फ ये नहीं है कि आप एहतराम इतना कर दें कि बड़े को एहतराम की वजह से क्या होने लगे, तकलीफ पहुंचने लगे। बहरहाल वो एक अलग बात। कहना ये चाह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से रहते थे कि रहने सहने में या कोई ऐसी बात करने में ये बात नहीं महसूस होती थी कि किसी को अपने से बड़ा जानते। हालांकि हमारा सबका अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सैयदुल इंसान नहीं बल्कि सैयदुल अंबिया है। तो इस बात के हमको जो है सोचना चाहिए कि किसी को अपने से हकीक न जाने। दूसरी चीज जो बहुत कॉमन है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला यहिल्लु लिमुस्लिम अन यहजुर अखाहु फौqa सलासिन, कि किसी मुसलमान के लिए ये बात जायज नहीं है कि वो किसी भी शख्स से 3 दिन से ज्यादा अपनी बात को रोके, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। किसी भी शख्स के लिए इस्लाम में ये जायज नहीं है कि अपनी जाती बुनियाद पर जो है वो किसी से बात करना रोके। अगर इस्लाम भी वजह है, मिसाल के तौर पर एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, एक आदमी शराब पीता है, आपको अंदर से उससे नफरत जो है वो फितरी नफरत है, लेकिन आप उसकी बुनियाद पर उससे बात करना छोड़ दें, उससे मतलब कोई बुलाए तो उसके साथ न जाए, ये नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ज्यादा से ज्यादा अगर कोई, क्यों 3 दिन की क्यों रखा गया है कि एक आदमी को जब किसी बात पर गुस्सा आए तो नेचुरली तौर पर वो 3 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, उसको कूल डाउन हो जाना चाहिए, ठंडा पड़ जाना चाहिए। इसलिए 3 दिन तक की इजाजत दी गई, और 3 दिन के बाद अगर कोई आदमी कर रहा है तो फिर इसकी कतई इजाजत नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू दाऊदी की रवायत ये भी है कि मन हजर फौqa सलासिन फमाता दखल अन्नार, और अगर किसी आदमी ने किसी से कतई ताल्लुक किया था और इसी हाल में मर गया, मतलब दोनों की बोलचाल नहीं हुई, पूरी जिंदगी लोग बात नहीं करते हैं, पूरी जिंदगी बात नहीं करते हैं, और दुनिया में बहुत कम लोग हैं, मेरा अंदाजा है 5% भी लोग ऐसे नहीं हैं कि वो कह दें कि मुझसे तमाम हमारे रिश्तेदारों में मैं सबसे हमारा अलग तलग है। बेहतरीन आदमी वो है कि जिससे उसकी दुनिया है, जिससे रोजाना मिलना जुलना है, किसी से उसकी बात बंद नहीं होनी चाहिए, हर हाल में बात करते रहना चाहिए, दिल माने या ना माने। दोनों आदमी यही समझते हैं कि मैं सही हूं। अगर आपको उसको जा करके समझाएं तो बोलता पूरी अपनी दलील देगा, अगर उसके सामने वाले जाएं वो भी पूरी अपनी दलील देगा। जनाब ये सारी दलील होने के बावजूद भी क्या है कि 3 दिन से ज्यादा ताल्लुक़ के हालात में अगर किसी का इंतकाल हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि फमाता, अगर उसी में इंतकाल हो गया, दखल अन्नार, जहन्नम में दाखिल होगा। मतलब क्या है कि पहला डिसीजन जहन्नम का किया जाएगा। जितनी भी नेकियां उसने कर रखी हैं वो सारी नेकियों का बदला मिलेगा, लेकिन पहले इसकी सजा भुगतनी है। तो डायरेक्ट जन्नत में जाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं वो कतई तौर पर क्या हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। डायरेक्ट जहन्नम में जाने का क्या है, इंतजाम हो जाएगा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखारी की रवायत है कि खैरुहुमा बिल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, अगर इन दोनों में से किसी ने ये तय कर लिया, और ये अल्लाह के रसूल की हदीस सुनने के बाद और उसको इस बात की हकीकत जानने के बाद उसने ये तय कर लिया कि ठीक है, जब इतना बड़ा गुनाह है तो मैं जिससे मेरी बोलचाल नहीं, मैं आज जाकर के उसको सलाम कर लूंगा, आज उसको जाकर के फोन कर लूंगा, या जो है वो जिस तरह भी हो सकता है। अल्लाह के रसूल फरमाए कि उन दोनों में बेहतर शख्स वो है जिसने सलाम से बात की इब्तिदा कर दिया। और ये सलाम ही की बात क्यों की गई है, आप कोई कितना बड़ा भी आपका दुश्मन हो, आप कंटिन्यू उसको सलाम करते रहिए, खत्म हो जाएगा। उसके अंदर की जो कैफियत है, उसके अंदर की जो दुश्मनी है, वो सलाम क्या करता है, तोड़ देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना सबसे पहले भेजा लोगों को, सारा तो कुफ्र का मामला था, जो दावत के काम के लिए भेजा गया, तो आपने 2 हथियार दिए।
لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بڑا دو قسم کی باتیں آپ نے کی کہ آپ لوگ جا رہے ہیں 2 کام کیجئے گا وہاں، یہی دونوں ان سب کو زیر کریں گے۔ آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ سلام کرنا، جن سے بھی ملیں آپ سلام کرتے رہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ کھانے کی پارٹی کیجیے گا۔ یہ جو گفٹ لوگ دیتے ہیں، محلے والے دیں، بغل والے دیں، اس سے بھی اندر کی ساری چیزیں کٹ جاتی ہیں، چھٹ جاتی ہیں۔ اب تو ہم لوگوں کا ان سب چیزوں کا رسم ہی نہیں رہ گیا ہے۔ گاؤں میں الحمدللہ ابھی بھی چیزیں باقی رہتی ہے، کسی کا کوئی نیا پھل آ جاتا ہے، کوئی نئی چیز پک جاتی ہے تو آدو بادو والوں کا دے، اسی لیے گاؤں والوں کے اندر جو ہے وہ محبت آج بھی بنسبت شہر والوں کی بہت زیادہ برقرار رہتی ہے، کیونکہ وہ جو گفٹ کی جو بات ہوتی ہے، آپ اندازہ کریں چھوٹی ایک بہت بڑی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ مدینے والوں کو فتح کرنا ہے۔ فتح کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں استعمال کیا جا رہا ہے، ایک بہت چھوٹا سا فارمولہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کر کے وہاں پہ لوگوں سے سلام کرنا اور لوگوں کے ساتھ کیا کرنا، پارٹی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب سب سے پہلی جب قرآن مجید نے آپ کو حکم دیا، اللہ نے حکم دیا کہ محمد اعظم اب آپ اپنی دعوت کو جو آپ اب تک انڈر گراؤنڈ لے کر بیٹھے ہوئے تھے اب اعلان کر دیجئے، فاصدع بما تؤمر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی دین کی بات کے لیے کیا، سب سے پہلے لوگوں کو کیا کیا، کھانے پر ہی بلایا گیا، اور کھانے پر بلا کر کے پھر ان کو جو ہے وہ بات دی دین کے۔ تو یہ ایک سنت طریقہ ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کی مخالفت کتنا بھی کر رہا ہو، اگر یہ 2 چیزیں شروع کر دی جاتی ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بندہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس کی مخالفت اگر ہوگی نا تو بھی اس کے اندر وہ دم باقی نہیں رہے گا، اور خاص کر سلام جو ہے نا کرتے رہیے، آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا بھی دشمن ہوگا پگھل کے رہ جائے گا۔ لہذا ترک کے معاملات جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسری چیز جو بہت کامن ہے وہ ہے بد نظری۔ یہ اس میں بوڑھا جوان سب شامل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اے مومن مردوں اور مومن عورتوں دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ نگاہوں کو نیچی رکھنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو نگاہ کو نیچی رکھنا، جب آپ چل رہا ہے ایک بندہ، نگاہ نیچی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط نیت سے نہ دیکھا جائے۔ اب مثال کے طور پر عورت برقع پہنے رہتی ہے، برقع پہننے کے باوجود بھی تو مردوں کو دیکھتی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چل رہی، کیسے چل رہی بھائی، بھائی آپ اس کو ڈائریکٹ اس کو نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ تو دیکھ رہی ہے باقاعدہ۔ تو دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ جب آدمی غلط نیت سے دیکھا تو پھر کیا ہے، یہ بدنگاہی کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا، لوگ جس کو زنا جانتے ہو تو زنا ہی، آپ نے فرمایا کہ العینانی تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے، دیکھنا ہے۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے، دیکھنا ہے۔ بڑی عجیب طریقے کے لوگوں کی خصلتیں ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھیں آپ ریموٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی کے سامنے، ہر 1-2 سیکنڈ پہ وہ چینل بدل رہے ہیں، کیونکہ وہ جو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ آ ہی نہیں رہے، زیادہ دھڑا دھڑ ان کو کچھ دیکھنا نہیں ہے، ان کو جو دیکھنا وہ نہیں آ رہا ہے، زیادہ وہ چینل پہ چینل، وہیں آخر میں یہ آ جاتا ہے کہ بھائی 9 سگنل لگا۔ یہ کیا ہے، یہ وہ بدنگاہی ہے جو وہاں ہو رہی ہے۔ پیپر بعض لوگ اٹھائیں، پیپر نہیں پڑھتے، تصویر پڑھتے ہیں، تصویر پڑھ رہے ہیں، وہ کھٹا کھٹ پلٹتے جائیں گے، میگزین اٹھائیں گے کھٹا کھٹ پلٹتے جائیں گے۔ تو یہ ساری بدنگاہیاں جتنی بھی چیزیں، اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ نماز میں دل نہ لگنے کی 2 بیسک وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یا تو نماز کی حالت میں سجدے سے نگاہ نہیں رکھی جا رہی ہے، جو سجدہ جہاں کرنا ہے وہاں پر بندے کی نگاہ نہیں رہی ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو بھی نماز میں دل نہیں لگے گا۔ اور دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر بدنگاہی ہو رہی ہے تو پھر ایسے شخص کی بھی نماز میں دل نہیں لگنے ہے۔ لہذا یہ بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے جو نماز میں دل نہ لگنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے فطری طور پر ہوتی ہے کہ آدمی جا رہا ہے، نظر پڑ گئی۔ اب مثال کے طور پر آپ ڈرائیونگ نہیں کر رہے ہیں، چشمہ لگاتے ہیں آپ، اور چشمہ بھی دور کا چشمہ ہے، تو اگر آپ چشمہ اتار لیں تو بھی ایک حد تک بہت کچھ بچا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی ڈرائیونگ نہیں کر رہا ہے تو نارمل طور پر چلتا ہے، اور چلنے پہ اس کو ضرورت نہیں چشمے کی،
کیونکہ چشمہ آپ لگائیں گے تو آپ چاروں طرف دیکھیں گے. تو اگر ایسے لوگ ہیں چشمہ والے، وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو بچ سکتے ہیں. فطری طور پر نگاہ کا پڑ جانا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پہلی نگاہ ہے نا وہ تو معاف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر رکھا ہے. دوسری نگاہ جو ہے نا وہاں سے گناہ شروع ہوتا ہے. مجھ سے مسئلہ پوچھا ایک صاحب نے، جب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ پہلی نگاہ معاف ہے تو انہوں نے کہا مولانا صاحب اگر پہلی نگاہ لمبی کر دی جائے تو؟ ہم نے کہا جب پہلی نگاہ لمبی کرنے کی نیت آپ نے کر لیا، وہاں سے دوسری نگاہ ہو گئی. تو جیسے ہی نیت کیا گیا، کیونکہ انہوں نے سمجھا نگاہ کا مطلب کہ ایک مرتبہ دیکھ لیا تو اب ٹکا ٹک دیکھے جا رہے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ پہلی نگاہ تو معاف کر دیا گیا ہے، لہذا پہلی کو انہوں نے کیا کر دیا، 5 منٹ لمبی کھینچ دیا. جب نیت کر لی گئی نگاہ کے لمبی ہونے کی، وہاں سے دوسری نگاہ ہو گئی. ایک اور غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم کو دیکھا جا سکتا ہے. معلوم آپ، یہ ایک دوسری غلط فہمی ہے. عورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں ایک عورت پکڑ کر آئی اور باقاعدہ مجاہدین سے فیس ٹو فیس لڑ رہی تھی. ایسی عورت کو پکڑ کے لایا گیا. مطلب ایسا نہیں تھا کہ کہیں سے جو ہے قیدی بن کر آ گئی، باقاعدہ فائٹر تھی، لڑنے والی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی تو اب جیسے قیدیوں کو لایا جاتا ویسے گھسیٹ کے لے کر کے آئے تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ دشمن کی جو ہے وہ عورت ہے اور جنگ میں لڑ رہی تھی. تو انہوں نے پھر میں اس کا دوپٹہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا یہ دشمن کی عورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت ہے بھائی، اس کا احترام ہمارے لیے لازم ہے. دشمنی اپنی جگہ ہے، فائٹ کرنا اپنی جگہ ہے، لڑائی اپنی جگہ ہے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رومال مبارک اٹھایا اور اس عورت کو دیا کہ اپنا سر ڈھانک لیجیے. ہم اس نبی کی امتی ہیں بھائی، ہم اس نبی کے امتی ہیں. امام اعظم علیہ الرحمہ کا فتویٰ ہے، تقریباً سبھی کا فتویٰ ہے، لیکن امام اعظم سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے کہا کہ کافر پاک ہے. کافر پاک ہے. اگر کافر ناپاک آپ مانتے ہیں، جیسے آپ نے کوئی آدمی کسی غیر سے آپ سے مسافہ کیا، اگر وہ ناپاک ہے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ ناپاک ہو جائیں گے. تو کافر پاک ہے. جو ناپاکی ہے وہ روحانی طور پر ناپاکی ہے، فزیکلی اس کے اوپر ناپاکی نہیں ہے. اگر فزیکلی ناپاکی لگی ہے تو مسلمان بھی ناپاک ہو جائے گا. لیکن یہ کہ انسان کو کیا کیا، محترم بنایا گیا کہ انسان پاک ہے. امام اعظم علیہ الرحمہ کا ہمارے یہاں باقاعدہ فتویٰ ہے کہ اگر کسی پانی کو کافر نے پی لیا اور چھوڑ دیا پانی کو، آپ نے اس پانی سے وضو کر دیا، آپ کے وضو میں کوئی قباحت نہیں ہوئی، آپ کے وضو ہو گیا. جیسے وہ جھوٹا کس کا ہے؟ غیر کا جھوٹا ہے، لیکن اگر وہ چونکہ وہ انسان ہے لہذا اس کا یہ احترام ہے. لہذا یہ جو دوسری کیفیت ہمارے یہاں پیدا ہو جاتی ہے، یہ سب کیا ہے؟ جان بوجھ کر ایسے مسائل لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ اگر پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جو ہم جو کریں نہ جائے. لہذا پوچھو ہی نہیں تاکہ لگاتار ایک چیز کرتے رہو. دیکھیں، نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بندہ عذاب سے بچ جائے گا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ جاننے پر عذاب اس بات پر ہوگا کہ جانا کیوں نہیں، اور جاننے کے بعد عمل نہیں کیا تو عذاب اس بنیاد پر ہوگا کہ جانا تو عمل کیوں نہیں کیا. تو عذاب کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، وجہ الگ الگ ہے. ایک جگہ وجہ ہے کہ جانا اور کیوں نہیں فالو کیا، عمل کیوں نہیں کیا، اور دوسری جگہ یہ ہے کہ جانا کیوں نہیں. بھائی آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ جانیں. آپ ٹریفک پولیس والے سے کہیں کہ مجھے معلوم نہیں یہ نو انٹری کا بورڈ ہے، وہ بولے گا بھائی اسٹیئرنگ پر بیٹھنے سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ کیا کیا قواعد ہیں. یہ کہہ کر کے آپ نہیں بچ سکتے ہیں کہ نہیں صاحب مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ نو انٹری کا بورڈ ہے. یہ کوئی عذر نہیں ہے. ایسے ہی ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، فرائض کیا ہے، یہ ہماری منیمم کیا ہے ذمہ داری ہے، کم سے کم ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں. لہذا یہ بد نظری ایک بہت بڑا گناہ ہے. کوئی آدمی